السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے ہم نے ثنا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو ترجمہ اور تجوید کے ساتھ سیکھا اور ان کی غلطیوں کو نوٹ کیا اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز تکبیر، رکوع اور سجدہ کی تسبیح ہم ان کو تیار کریں گے اس طرح کہ سب سے پہلے ہم ان کی غلطیوں کو نوٹ کریں گے جو کہ عموماً لوگ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد ان کا ترجمہ بھی یاد کریں گے تاکہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہونے میں ہمیں مدد ملے۔ سب سے پہلے آتی ہے تکبیر تحریمہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے بھی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے نیت کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہے اللہ اکبر، اور یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں اللہ اکبر بار، ایک تو اللہ پڑھ جاتے ہیں، لفظ اللہ کو موٹا نہیں کرتے، اور دوسرا ہاں کا خیال نہیں رکھتے، یعنی اس کی حرکت میں بھی غلطی کرتے ہیں اور اس کے مخرج میں بھی۔ ایک تو یہ ہاں آتا ہے حلق کے نیچے سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کو ہو نہیں کہتے، ہو کہتے ہیں، اللہ اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کر دیا، آگے ہاں پیش ہو، اللہ، اور اس کے بعد آک کہنے کی بجائے اک، حمزہ کاف زبر اک، اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ بہت زیادہ نماز میں استعمال ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کو درست کرنا ہے، کیونکہ ان کو درست نہ کرنے کی وجہ سے خدا نخواستہ ہو سکتا ہے ہماری نماز ہی شروع نہ ہو۔ اور ایک چیز کہ آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا، آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو ساری زندگی ایسے ہی نماز پڑھتا یا پڑھتی رہی ہوں، اب کیا فائدہ۔ مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے۔ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں۔ آپ کتنی بھی غلط نماز پڑھتے رہیں، اگر آپ نے اب صحیح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ پاک کو یہی ادا بہت پسند ہے، تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رکوع کی تسبیح میں کیا آتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اب یہاں کیا غلطی ہوتی ہے؟ سبحانہ غلط ہو جائے گا، سبحانہ، ہاں جو ہے حلق کے درمیان سے آتے، اس کو پرومیننٹ کر کے پڑھا جائے گا، سبحانہ، اور با جو ہے اس پر کلکلا کریں گے، سبحانہ ربی با پر شد ہے، اس کو کبھی بھی آپ نے ربی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جلدی میں سبحان ربی العظیم، یہ بہت بہت غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی نمازوں کی جو سپیڈ ہے نا وہ سلو کریں، اور اس کے بعد آپ ہر لفظ پہ غور کریں کہ کون سا لفظ کہاں سے آتا ہے، کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو سمجھیں، تو آپ کی نماز انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ربی را کو با کے ساتھ دبا کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا لام زبر یل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے یل یہ ساؤنڈ بہت غلط ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا، یا لام زبر یل، ربی العظیم، عین حلق کے درمیان سے لیکن باریک، ذو اس کو ہم موٹا کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے کیونکہ ذو کے ساتھ یا مدہ ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرا پروردگار۔ اب اس لفظ کو آگے اٹیچ کر دیں گے ربی
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ورڈ بچا ہے ہمارے پاس عظیم، عظمت والا. جب ہم اس کو پراپر پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تو اس کا ترجمہ ہوگا پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا. اس کے بعد قوما میں تسمیع پڑھی جاتی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. سامی، سین باریک، میم باریک، عین کو حلق کے درمیان سے لفظ اللہ کو ہم موٹا کریں گے کیونکہ پیچھے عین کے اوپر زبر ہے. لیمن، لیمن یہاں ہم کہیں گے لیمن نہیں کہنا کیونکہ نون ساکن کے بعد ہار ہے، اور اس کو لے من بھی نہیں کہنا، لے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب زیر آ جائے تو آواز آپ کی نیچے گرنی چاہیے، اس میں جھول نہیں آنا چاہیے. لیمن حمیدہ، ہا جو پہلے والا ہے یہ حلق کے درمیان سے ہے، اس کی تیز آواز ہوتی ہے، اور جو آخر والا ہے دہ یہ حلق کے نیچے سے آئے گا، یعنی آپ کے سینے کی طرف جو حلق کا حصہ اٹیچ ہے وہاں سے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن حمیدہ اس کی جس نے اس کی تعریف کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اس کے بعد ہم تمہید پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد. ربنا اے ہمارے رب، لک تیرے ہی لیے، حمد تمام تعریفیں. اور اگر اس کی جگہ آپ پڑھو اللہم ربنا ولک الحمد تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت انداز ہے اور بھی زیادہ بہتر ہے. جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سجدے کی تسبیح. سبحان ربی الاعلی. اس میں سبحانہ لفظ کو ہم پہلے بھی ٹھیک کر چکے ہیں، سبحانہ نہیں کرنا، سبحانہ ایسے پڑھنا ہے. اس کے بعد یہاں بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، ربی الاعلی، اعلیٰ کہتے ہیں، اعلیٰ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، ربی اس کو بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ را کو با کے ساتھ دبانا ہے. ٹھیک ہے، اور را کو موٹا کرنا ہے، ربی ال. اس کے آگے دیکھیں حمزہ عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، کیا بنا اعلیٰ. تو اگر آپ کی یہ غلطی ہے آئندہ کے بعد آپ نے اس کو بالکل اوائڈ کر دینا ہے، اعلیٰ نہیں کرنا، اعلیٰ. سبحان ربی الاعلی. سبحان پاک ہے، ربی میرا پروردگار، اعلیٰ جو بہت بلند ہے. سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند ہے. اب آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے اور اپنی نمازوں میں بھی اسی طریقے سے اپلائی کرنا ہے. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.